نقصان کر دے تو وہ آفت ہوتی ہے، دوسری بار آفت آئے وہ نقصان کر دے تو پھر بھی آفت ہوتی ہے، لیکن اگر تیسری بار آئے اور نقصان کرے تو وہ نیگلیجنس ہوتی ہے، اور چوتھی بار اگر آفت آئے اور وہ نقصان کرے تو وہ جرم ہوتا ہے۔ ہم ہر سال سیلابوں کو دیکھتے ہیں، سیلاب ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں، اور پراپرٹیز ضائع ہو جاتی ہے، جانور ضائع ہو جاتے ہیں، دیہات زیر آب چلے جاتے ہیں، اور ہم اس سیلابوں کے نقصان کو سمیٹتے سمیٹتے پورا سال گزار دیتے ہیں، اور اس دوران اگلا سیلاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے عرصے سے سیلاب دیکھ رہے ہیں، کتنے عرصے سے سیلاب برداشت کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم اس آفت کا سامنا کر سکیں، اس کو روک سکیں۔ کیا اس آفت کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پانی آئے، پانی کے ریلے شہروں کے اوپر سے گزرے ہیں، دیہات کے اوپر سے گزریں، لوگوں کو نگل جائیں، ان کی پراپرٹیز کو نگل جائیں، فصلوں کو کھا جائیں، جانوروں کو نگل جائیں، اور ہم اس کے بعد ماتم کرتے رہیں، اعلان کرتے رہیں، امدادی کیمپ بنا کر بیٹھے رہیں، ہم لوگوں کو دوائیاں دیتے رہیں، لوگوں کو خوش خوراک دیتے رہیں؟ کیا ہماری صرف ذمہ داری اتنی ہے؟ کیا قوم کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ان آفتوں کو روک سکے، ان کے سامنے بند باندھ سکے؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کی آفتیں آتی ہیں تو لمبی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جاتی ہے، اور وہ لانگ ٹرم پالیسی ان آفتوں کا سامنا کرتی ہے، ان آفتوں سے ملک کو بچاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بھی ہمارا ایشو ہوگا۔ عمران خان صاحب کی تازہ ترین تقریر بھی آپ نے ملاحظہ کر لی، ان میں بھی کچھ نقطے ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، سیکرٹری اطلاعات ہیں اس پارٹی کے۔ غلام احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی کے۔ احمد کمال صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں، ترجمان NDMA کے، اور یہ وہ ادارہ ہے جس نے نیشنل ڈیزاسٹرز کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ احمد کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلا سیلاب اور اس بار کا سیلاب اور جو اگلے سال آئے گا سیلاب، ان میں کیا فرق ہوگا؟ اگر تو ہم سیریسلی اس پہ بات کریں، جو یقیناً آپ کی بات کا مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو 2010 کا فلڈ تھا اور جو اب آیا ہے، اس میں عنصر یہ شامل ہے کہ اس میں ہمیں دو طرح کے پاکستان میں رینز اور پھر جو کراس دی بارڈر ہمیں پانی آیا، اس نے اس کو خاصا کہنا میں کہہ لیجیے کہ شدت میں اضافہ کیا۔ اور جو ریور چناب ہے وہ ہمیشہ ہی سے ایک فلیش فلڈ اور بہت فاسٹ پانی کے بہاؤ کو لے کے جانے والا دریا ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے جو ڈیوسٹیشن یا تباہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 1957 کے بعد 1992 میں اس قسم کی تباہی ہوئی تھی، لیکن اس کا اسکیل بہت کم تھا۔ اس کا اسکیل بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کو کمپیئر کریں 2010 کے ساتھ، تو 2010 کا سیلاب مینلی ہمارے انڈس ریور میں تھا، جبکہ یہ ایسٹرن ریور میں آیا ہے۔ اور ہم بہت زیادہ اس ایشو پہ بار بار مختلف جگہ پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، اس میں جو ٹیکنالوجیز بھی ہیں یا میٹرولوجیکل پریڈکشن کے جو آلات بھی ہیں وہ بھی فیل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم پھر ایک سٹیج کے پر آ کے جو ہمارے محکمہ جاتے ہیں یا جو پیشن گوئی کرنے والے ہیں، ہم پھر ان کو بھی اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں سامنے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ایز اے قوم ہم فیل ہو چکے ہیں؟ ہم سیلاب کا تدارک نہیں کر سکتے، ہم اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکتے، ہم وقت پہ وارننگ تک نہیں لوگوں کو دے سکتے، تو ہم کریں گے کیا؟ پھر ہم قوم کہاں ہے، نیشن کہاں ہے؟ میں جاوید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے اگر اس کا انالیسس یہ کیا جائے کہ اگر ہمیں اب بہتر آگے چلنا ہے تو ہمیں جہاں جہاں پہ ضرورت ہے ہم اور ڈپارٹمنٹس کی ریویمپنگ کریں، اداروں کی ریویمپنگ کریں۔ اگر کسی جگہ پہ میری ضرورت نہیں بنتی ہے تو مجھے وہاں پہ اب نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ کسی جو زیادہ اہل ہے اس کو وہاں پہ آ جانا چاہیے، تاکہ ہم یہ سوچیں کہ اب ہم بہتری کی طرف شاید اب چلے جائیں۔ میرا اپنا خیال یہ۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ آج کے تازہ ترین جو اعداد و شمار ہے، 328 لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، 1053 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، 3,85,000 ایکڑ پہ پھیلی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آج کے تازہ ترین جو ہے سیلاب سے 4 لاکھ کی آبادی متاثر ہو چکی، 4 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، 5,51,000 لوگ پنجاب میں اور 29,000 AJK میں۔ اوکے، 6 لاکھ لوگ جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اپنے گھروں سے باہر جا چکے ہیں، اور متاثرین کی مدد کے لیے 217 ریلیف کیمپ قائم ہو چکے ہیں۔ 299 ہو گئے ہیں، 299 ہو چکے ہیں۔ یہ دن کے صبح کے جو اعداد و شمار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور 485 ہیلتھ کیمپ
یہ بھی صبح گورنمنٹ نے کہا کہ بن چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر یہی صورتحال یہ جاری رہی اور ہم نے اس سال بھی کچھ کام نہ کیا سیلاب کے معاملے میں, تو اگلے سال ہماری تباہی کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا بہتر ہوگی یا ہم بچ جائیں گے یا مزید شدت آ جائے گی اس میں؟ جاوید صاحب, ایک چیز کو ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ہم میکسیمم سیلاب کو یا اس کے امپیکٹ کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, اس کو ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتے. اور اس کے لیے جو ٹریڈیشنلی دو چیزیں یوز کی جاتی ہیں, ایک تو اسٹرکچرل میجرز ہم یوز کرتے ہیں, یا پھر دوسرا ہم کہتے ہیں جی فلڈ فور کاسٹنگ اور وارننگ سسٹم. اب جو نئی چیز دنیا میں آئی اور جس کو ہم پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے, وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹیز گراؤنڈ پہ موجود ہیں ان کو اتنا امپاور کر دیا جائے, ان کو اتنا ٹرین کر دیا جائے کہ وہ ایز اے فرسٹ رسپونڈر کام کر سکیں, تاکہ جس وقت ڈیزاسٹر آئے تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے بعد جو ماحول میں چاروں طرف لوگ ہیں ان کو بچائیں. اس سلسلے میں پچھلے 5 سال کا جو وقت گزرا ہے, خاص کر کے کے پی میں جو وہاں کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے خاصا اچھا اس پہ کام کیا. جی ہاں, انہوں نے اپنی کمیونٹیز کے اندر اس چیز کو گراؤنڈ لیول کے پر جا کے ریئلائزیشن کی. اور ہم نے 2010 انڈس ریور کا ہے سیلاب کا خطرہ اس بار کا نہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ نہیں ہے. ڈاؤن سٹریم گدو اور گدو سے نیچے پانی کا فلو ضرور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 7 لاکھ اور 8 لاکھ کے درمیان, لیکن انڈس کے جو 3 سٹرکچرز ہیں یہ ان کی کیپیسٹی اچھی ہے, اور پھر انڈس کا اپنا جو پارٹ ہے وہ اوپر والے دریاؤں کے مقابلے میں بڑا ہے, اور فرسٹ ٹائم جب پانی گزرے گا تو وہ سوک بھی کرے گا, زمین کے اندر بھی جائے گا. مشاہ صاحب, ہر سال سیلاب آتا ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس دوسرے صوبوں سے بہتر ہے, اور چیف منسٹر صاحب موٹر سائیکل پہ بھی چڑھ کے چلے جاتے ہیں, وہ کشتیوں میں بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں, تقریریں کی جاتی ہیں, ان کے بیانات بھی آتے ہیں, امداد کے لیے بھی وہ اپیل کرتے ہیں پوری قوم سے, لیکن اگلے سال پھر وہی صورتحال اور اس سے پھر اگلے سال وہی صورتحال. پنجاب میں ہم حالات کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم ایک ہی بار تدارک کیوں نہیں کرتے چیزوں کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کمال صاحب نے ایک بات تو صاف کہہ دی ہے کہ اس کو ہم مطلب کہ تھوڑا سا منیمائز ہی کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے. جو سچویشن ہے وہ اب اس کی ڈیٹیل انہوں نے خود بیان کر دی ہے. ہمارے سے متعلق آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ جی یہ تصویریں کھنچاتے ہیں اور مدد بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ ماضی کے جو سیلاب آئے, بارشیں آئیں, یہ ویسے میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, روز آپ میرا خیال تقریر عمران خان صاحب کی دیکھیں نا تقریر, اگر میں نہ بھی سننی چاہوں تو آپ لوگ زبردستی ہمیں سناتے ہیں, جیسے ابھی 20 منٹ ہمارے خراب کیے آپ نے, ٹھیک ہے, اور ہر روز ایک ہی بات ہم سنتے ہیں اور گندی اور انسیولائز لینگویج ہم سنتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ مؤدبانہ اپنے مالکوں کو یہ گزارش کریں کہ یہ جو روزانہ آپ دکھاتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو آپ کا میڈیا ہاؤس ہے نا, یہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ پبلک کی جو اجتماعی طور پہ سوچ جو ہے وہ کیا ڈیولپ کرتا ہے. اگر یہاں سے غلط باتیں, خراب باتیں, جھوٹ باتیں آپ ہر روز بتائیں گے, کبھی کبھار چلو چل جاتا ہے, تو اس سے مزاج پہ برا, گندی بات ہوگی تو لوگوں کا گندا مزاج بنے گا, اچھی بات ہوگی تو اجتماعی مزاج اچھا بنے گا. تو اگر یہ ہر روز آپ دکھائیں گے اور زبردستی ابھی ہم جس طرح سے 20 منٹ ہم سر, وہ نیا پاکستان ہے, نیا پاکستان آپ کو دیکھنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا ادارہ اور اس کے مالکان کے اس سے آپ کے کریڈینشل آپ کے میڈیا اس کے بڑھ رہے ہیں, تو پھر ضرور دکھائیں, بلکہ اس کو ریپیٹ کرتے رہا کریں, ہر وقت وہی دکھائیں اور کچھ نہ دکھائیں, اور کچھ تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں. تو مرضی ہے آپ کی, اگر یہی آپ کے کریڈینشل ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور اگر آپ میری گزارش سن لیں نا, وہ سوال کا جواب بھی میں دے دوں. میں نے کہا اگر آپ غیر جانبدار رہیں گے اور غیر جانبداری سے, اور خاص طور سے ایسی بات ہے کہ جو لوگوں کے مزاج پہ برے اثرات مرتب کرتی ہیں, نیگیٹو اثرات, تو وہ آپ کو لوگ یاد کریں گے کہ نہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بات میں رکاوٹ کھڑی کی ہے. آپ نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. لیکن میں آخری بات یہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے کی, دیکھیں ہمیں اس دفعہ جنوبی پنجاب میں جو ووٹ ملے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مکمل بحالی میں اس کا وہاں پہ لوگوں کا ساتھ دیا ہم نے, لوگوں کی, یعنی کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں سر, وہ اگلے سال پھر آ جاتا ہے نا سیلاب, بڑی مشکل سے آپ پچھلے سال کے لوگوں کو بحال کرتے ہیں اور ایک بار پھر سیلاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ لوگ بہت ساری وجوہات ہیں. مثلاً اب یہ نالا لائیے فرض کریں, یہ سیلاب تھوڑا آئے گا زیادہ آئے گا چڑھتا ہے, بالکل نالا لائی کے کنارے لوگ اپنے مکانات بنا لیتے سر, پیچھے کریں لوگوں کو,
پیچھے ریاست کرتے کا ہیں، یہی کام ہے نا. پیچھے کرتے ہیں پھر آگے آ جاتے ہیں نا. مسئلہ تو یہی ہو رہا ہے نا یہاں پہ، تو ٹگ واری ہے. تو اور خیر وہ بڑی بے بسی آپ کی، نہ آپ نالا لائی صاف کروا پاتے ہیں، نہ آپ عمران خان صاحب کو اٹھا پاتے ہیں، ادھر سے بھی نہ کام ادھر سے بھی نہ کام آپ، تو پھر آپ کو کامیاب کیسے کہا جا سکے اگر ریاست کا ہے حکومت کہاں ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ نہ نالا لائی کا گند صاف ہو رہا ہے، نہ عمران خان نے جو نالا لائی بنایا ہوا ہے ڈی چوک کو. وہاں پہ بھی دعا کروا رہے ہیں، ادھر پہ بھی دعا کروا رہے ہیں. آپ ہیں کہاں پہ؟ حکومت کہاں ہے مجھے بتائیں. پلوٹ صاحب کو شامل تحمل اور برداشت کا مظاہرہ. پلوٹ صاحب ابھی آپ عمران خان صاحب کی تقریر سن رہے تھے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی خاصے خیالات کا اظہار کیا. میں نے آج بھی آپ کی تقریر سنی تھی اور اس میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ NA-1 کے اگر انتخابات جو ہوئے تھے اس میں اگر چیک کر لیا جائے، پڑتال کر لی جائے تو دھاندلی ثابت نہ ہوئی تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے. ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس بہتر ہے وہاں کی، محکمہ صحت کے لیے انہوں نے نئی اصلاحات کا اعلان کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ رشوت بالکل ختم ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں. آپ ان کے اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے عرصے کے بعد بلایا اس پروگرام میں. میں سب سے پہلے تھوڑی سی بات جو آپ نے سوال کیا اس کو بعد میں رکھتا ہوں. پہلے اس سوال کا آپ نے جواب کہتا ہوں کہ جو ہمارا سیلاب کا مسئلہ ہے حقیقتاً بڑا دردناک اور افسوسناک مسئلہ ہے. اور جس طرح لوگ تباہ ہوتے ہیں، جس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں، عوام تباہ ہوتی ہے، ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں. میرا تو اپنا خیال ہے، انہوں نے فرمایا ان کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ چناب دریا یہ بہت خطرناک ہے. 52 میں 56 میں بھی اس میں سیلاب ہے اور سارا علاقہ ڈبویا. تو اگر ہو سکے تو گورنمنٹ اس پر سوچے کہ میں تو اتنا سمجھتا نہیں لیکن خیال میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جناب کے اوپر لے سے میں کوئی ریزروائز بنانے چاہیے کہ جب یہ سیلاب ہے تو ان کو روک سکے. تو وہ کچھ نہ کچھ تو یہ کمی آئے گی نا. جیسے انہوں نے کہا کہ روک نہیں سکتے تو یہ ریزروائر بنائے گئے تو اس پہ 1 نہیں 2 3 اگر بنا سکتے ہیں جتنا بھی ان کے بس کی بات ہے. تو وہاں کچھ زمینیں لوگوں کی خراب ہوں گی، کچھ لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا جائے گا، لیکن اس طبع سے تو کچھ نہ کچھ کمی آئے گی. واٹر لیول بھی بہتر ہو جائے گا، فصلوں کے لیے پانی اکٹھا ہو جائے گا، بہت اس کے اوپر تباہی سے بچ جائے گا علاقہ. یہ کہ جو آپ نے بات کی تو اس میں یہی کہوں گا کہ میں نے آج یہ بات کہی، میں پہلا شخص ہوں پاکستان میں جس نے اپنی ہار کو اسی دن تسلیم کر لیا. سب سے پہلے آپ کی طرف سے مبارکباد آئی تھی، آپ نے عمران خان صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد آپ نے بھیجی پورے پاکستان میں کسی طرف سے. میں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ہار گیا. اب کیسے ہارا، کیوں ہارا، وہ ایک تفصیل ہے لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور ہم نے اس کو صرف کہ اس لیے کہ ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے پاکستان کا یہ چلتا رہے، ہم نے اس کو برداشت کیا. اور میں یہ نہیں کہتا NA-1 نے 1 2 3 تینوں میں کو کھولا، تینوں میں سے آپ کو اندر سے سانپ اور بچھو نظر آئیں گے. یہی لوگ یہ جو کچھ ہے وہ ہوا ہے. تو میں نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے کوئی درخواست نہیں، میں کچھ نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہار گئے، اب بات ہو تمہیں. لیکن آج میں نے کہا کہ روزانہ دھاندلی کی سن رہے ہیں تو ذرا NA-1 بھی کھول لیں، کھول کے دیکھیں. اگر اس میں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر میں یہ آپ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی نہ جوا کھیلا نہ یہ شرط لگا دوں سیاسی شرط. تو میں میری سیاست ان کے 18 سال سے میری 45 سال کی سیاست ہے. میں نے 6 سال جو ہے 6 دن جیلوں میں نہیں تو میں 6 سال جیلوں میں گزارے. میں نے بڑی مصیبتیں دیکھی، تکلیفیں بھی دیکھی، خوشیاں بھی دیکھی. سیاست بڑی لمبا ہم نے بڑے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، وہاں سے کچھ 2 4 لفظ سیکھے. اب یہ کہ اگر یہ جہازت اس میں اگر دھاندلی نہ نکلے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں. دھاندلی نکلے یا نہ نکلے، اور اگر دھاندلی نکلے تو پھر یہ سیاست سے ریٹائر ہو. یہ سیاست آپ کا الزام یہ ہے کہ NA-1 کا جو آپ نے الیکشن لڑا تھا پہلے والا جس میں عمران خان صاحب جیت گئے تھے، آپ کا یہ کہنا ہے 72,000 ووٹ مجھ سے زیادہ ہے. 72,000 ووٹ میرا علاقہ ہے، میں وہاں جمع پڑا، میں نے وہاں لوگوں کی خدمت کی 40-45 سال سے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں کون سا محلہ کہاں پر ہے، یہ کبھی انہوں نے پورا شہر دیکھا بھی نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے والا الیکشن جس میں عمران خان صاحب جیت گئے تھے NA-1 سے، آپ کے مقابلے میں اگر اس میں دھاندلی نہ نکلے تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے، اور اگر دھاندلی نکلے تو عمران خان صاحب سیاست چھوڑ دیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ دھاندلی کیا عمران خان صاحب نے کروائی تھی؟ تو اور کس نے کرائی؟ میں نے کرائی، اسی نے تو کرائی. عمران خان صاحب تو اس وقت نہیں، کیونکہ نہ اقتدار میں تھے اور
पंजाब में बैठ के वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का इतना असर है कि लाहौर में बैठ के पेशावर में धांधली करवा रहे हैं। इमरान खान का जो फार्मूला सर, एक जुमला और जो कुलिया वो बयान फरमा रहे हैं, जो इस्तीफा मांग रहे हैं कि जो जीता उसने कराई, तो उस लिहाज से तो फिर उन्होंने नहीं कराई ना। अच्छा, अब ये जी कि दूसरी बात जो आपने कहा ना कि रिश्वत खत्म हो गई, अब आप आकर देखें हमारे हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि आप हैरान होंगे। फिर ये जिस वक्त जो पहले 5 मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं, वो तो इनकी है ना, एक दो कुछ ने महीना 20 दिन मुफ्त खाना दिया था, और जिसको ठेका दिया था वो सारे पैसे वो खा गया, इनके अपना आदमी था। फिर ये कि जो इन्होंने ये कहते हैं ना कि मैं परसों आपको बताऊं, रिश्वत जो था पहले जहाँ पे 500,000 रुपये, आज उसकी 5,000 रिश्वत की पूंजी बन गई है। रोजाना लोगों को उठाया जा रहा है, ना हुकूमत पूरी तरह नाकाम है। यानी मेरे पास भी यहाँ पे 2 दिन पहले 3 दिन एक आदमी को, बच्चे को उठाया गया। रोजाना उठाते हैं, हैंडसम के लिए पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए रोजाना हमारे यहाँ रोजाना ये सिलसिला शुरू है, और हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं कर सकी अभी तक। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो इन्होंने ये कहते हैं कि हमने रिश्वत पुलिस के बारे में उनका ये कहना है कि पुलिस एक बड़ी बात आपको बताऊं कि कल सुबह मैं घर में था, मैं बैठा था, तकरीबन 150-200 आदमी इकट्ठा आ गया घर पे। फिर वहां मैं चमन में जगह दी, बैठ गए, मैं भी वहां जाके बैठा, उनके खड़ा हुआ। मैंने कहा कि यार क्या कहते जी कि हमारी गरीब जो कहते हैं तब्दीली आएगी और गरीब को सब कुछ मिलेगा, आएगी नहीं, आ गई है, आ गई वो कहते हैं आ गई है। तो वहां पर वो आए थे रेडियो वाले, जो रेडियो पर सौदा बेचते हैं, 200-400 रुपए का सामान होता है, रेडी पे रखा होता है। वो कहते हैं कि हमारी रेडियो पकड़ते हैं और रेडियो को फिर वहां पे सामान गिरा देते हैं और रेडियो को तोड़ फोड़ कर देते हैं। वो 3-4 हज़ार की रेडियो होती है, वो कोई लोग अक्सर किराए पे लेके आते हैं, कोई इनकी अपनी होती है, वो तोड़ फोड़ को फेंक देते हैं, और बस उनके साथ ही हो रहा है। तो उन्होंने वो मेरे पास आए, फिर मैंने उस वक्त जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो एडमिनिस्ट्रेटर उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से होता है, मैं ऊपर से जो है उसको बताओ। तो मैं ये कहूँ कि उसमें वहां पर जहां पर रेडियो पहले खड़ी होती है पुल के नीचे, वहां से उनको हटा दिया गया। अब उनको मारते हैं, उनको निकालते हैं। अब वही लोग फिर आकर मेरे पास आते हैं कि ये करें। तो फिर मैंने कल उनको कहा कि मैं ये पेशावर जो है ना, ये इसमें मैं इसका ये मेरा हल्का है, आप मेहरबानी करें कि तरीके से चलें। अगर आप इस तरह गरीबों के साथ करेंगे तो मैं कल इन गरीबों के साथ खड़ा हूंगा, फिर जो आपकी मर्जी हो मुझसे करें। मुझे लगता है आप भी एक धरना दे दें। मिशा सा सवाल आपसे करना है छोटा सा, कि अभी इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको भी नजर आ रही है? इसमें एक जुमला मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो हेल्थ की अस्पताल की बात कर रहे थे, इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को ऑन करप्शन चार्जेस निकाला। तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, मेरी इससे मजीद अच्छी भी सुन लेना। ये तो बहुत बड़े मतलब कायद है ना इनकलाब के, ठीक है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है इन्होंने? खाली निकाल दिया, बस यही एक्शन है। दूसरों पे तो बड़ी बातें करते हैं, अपना वजीर निकाला, वो आज भी इनके साथ फिरा, वो तो माल मूल खा गया ना। अगर आपने करप्शन चार्जेस पे निकाला, और भी 2-3 निकाले थे, किसी को नैब में भेजा, FIA में, एंटी करप्शन में नहीं, तो ये सारा फ्रॉड है ना। बहरहाल इसको छोड़ें, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, हुकूमत जो है ना, उसका बनने का एक आईनी तरीका है, और वो इन्हें चांस मिला था 2013 में, KPK में इनकी बन गई, जैसे भी बन गई ना। बाकी जो है, अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, इनकी बन जाए, किसी की बन जाए, वह वोट आपको पड़ेंगे तो आप हुकूमत बनाएंगे। कोई और रास्ता अगर आपने बैकडोर यूज करना है तो उस जरिए से हो जाए, वो तो होता रहा है इस मुल्क में, बड़े बड़े लोग वजीर बन गए, वजीर आजम भी बन गए, अदरवाइज कोई चांस नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये धांधली शांधली कोई चीज नहीं है। असल बात यह कि हार नहीं माननी, अपने लोगों को ये कह नहीं सकते कि हम हार गए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें शायद साहब उन्होंने 14 महीने इंतजार भी किया था, जो उनके एतराज़ात थे, आप अगर वो दूर कर देते तो बहुत अच्छा होता। 4 हल्के खोल देते, हल्के खोलने में क्या हर्ज था, छोटा सा मुतालबा था, उसमें भी आप लोग, हम इलेक्शन कमीशन है जो आपकी तरफ हम उनके एतराज, हम इलेक्शन कमीशन है, हम कैसे दूर कर देते? मुझे आप एक बात बताएं, जब ये इलेक्शन हुए थे तो हम में इनमें क्या फर्क था? क्या हम वजीर आजम थे उस वक्त? क्या हम इस मुल्क के सदर थे? हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी मर्जी से बने थे सारे। इवन सूबाई जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी इनकी मर्जी से। आपका ख्याल है कोई धांधली नहीं हुई?
دھاندلی بھائی بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یا عمران خان کی ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں الزام ان پہ لگا دوں وہ ہم پہ لگائے جا رہے ہیں الزام خان. سر آپ اپنے کارکن آپ کے اپنے امیدوار ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں دھاندلی کے خلاف. میں گزارش کروں ہر الیکشن میں جاتے ہیں. یہ جو متھ بنائی ہوئی ہے نا جی سب پارٹیاں کہتی ہیں دھاندلی ہوئی, یہ ہر الیکشن میں کہتی ہیں اور ہر الیکشن میں جاتے ہیں لوگ ٹریبونل میں, جن کے ساتھ دیکھیں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں, ریگولیرٹیز ہوتی ہیں, ہر الیکشن میں ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. اچھا اس کے تدارک کے لیے آخری جملہ, اس کے تدارک کے لیے لوگ ٹریبونل میں جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ کسی فورم نے اجتماعی طور پہ کیا کہا یہ نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کریڈیبل الیکشن تھے یہ جتنے آج تک الیکشن ہوئے. یہ کوئی بات نہیں کرتا, صرف ایک آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہوئی ہے دھاندلی. بھائی ہوئی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں. آپ نے کہا تھا یہ وزیر اعظم ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا یہ چیف الیکشن کمشنر ٹھیک ہے, آپ نے افتخار چودھری کو کہا کہ آروز لگاؤ, ہم نے تو نہیں کہا تھا. سب کچھ تو آپ کی مرضی سے ہوا ہے. اچھا اگر انہوں نے بقول آپ کے, میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ڈیلیور کیا, بقول آپ کے ڈیلیور نہیں کیا تو آپ بھی تو ذمہ دار ہیں نا. آپ اپنی ذمہ داری سے کیوں پہلو تہی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے وقفہ لوں. بلور صاحب آپ ڈیفینیٹلی مجھے صرف بریک لینے دیں. خواص صاحب اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ اس وقت موجود نہیں ہے. ہم روز کوشش کرتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیا پاکستان میرے ساتھ ذرا ناراض ہے, وہ اپنے لوگوں کو اس پروگرام میں نہیں بھجواتے. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیے یہ پروگرام حاضر ہے, جب وہ مناسب سمجھے وہ جواب دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئیں. ایک چھوٹی سی بریک ہو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواص پیرس شہر میں 2010 میں سیلاب آیا تھا اور وہ آخری سیلاب تھا جس نے نقصان پہنچایا تھا پیرس کو, کیونکہ اس کے بعد فرانس کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دریا سین میں سیلاب اس کے بعد بھی آ سکتا ہے لیکن وہ کسی کی جان نہیں لے سکتا, کسی کے مال کو اور کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. انہوں نے دریا کو لمبا کر دیا اور اس دریا کو لمبا کر کے پورے ملک میں گھما دیا, اور اب وہاں پہ سیلاب آتے ہیں لیکن وہ سیلاب دریا کے کناروں سے باہر نہیں نکلتا اور کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچاتا. ہم ہر سال ڈوبتے ہیں, ہم ہر سال مرتے ہیں. کیا ہم کوئی ایسا بندوبست نہیں کر سکتے کہ سیلاب آئیں لیکن وہ تباہی نہ پھیلا سکیں؟ احمد کمال صاحب, بلور صاحب نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ اگر ریزروائرز بنا دیں آپ اور جھیلیں بنا دیں آپ دریا کے ان کناروں پہ جہاں پہ سیلاب آتا ہے تو اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. کیا آپ کے پاس کوئی اس قسم کی پرپوزل نہیں ہے جو آپ حکومت کو دیں کہ ریزروائرز بنائیں مختلف جگہوں پہ تاکہ انٹینسٹی کم ہو جائے؟ جی میں آپ سے شیئر کروں کہ جو ہماری چاروں پروونشل گورنمنٹس ہیں, خاص کر کے پنجاب, سندھ اور کے پی, ان کے پاس آلریڈی ایسے منصوبے ہیں جن پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. پنجاب میں خاصا کام ہوا ہے اس میں, سندھ میں بہت کام ہوا ہے اور کے پی میں بھی کام ہوا ہے. جہاں ابھی بات ہو رہی تھی بلور صاحب فرما رہے تھے چناب کے پوائنٹ آف ویو سے, کے پی کی بجائے اگر پختونخوا کہہ دیں تو جی خیبر پختونخوا میں, کیونکہ ہم نے پنجاب کو کبھی بی نہیں کہا, جی میں معذرت خواہوں خیبر پختونخوا میں, اور بڑے اچھے پروجیکٹس بنے ہیں. چینیور کے قریب ایک پروبیبل سائٹ ہے جس کے اوپر پاسٹ میں اسٹڈی ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 1.2 ملین ایکڑ فٹ پانی وہاں پہ اسٹور کیا جا سکتا ہے اور وہ لو ہائٹ ڈیم بن سکتا ہے. جو اس میں مین قباحت اس کے ڈیزائن میں اب تک ہے شاید وہ یہ ہے کہ اس میں شاید سلٹیشن بہت جلدی ہوگی اور اس کی لائف کم ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اس کیپیسٹی سے کم کا ڈیم بنا دیا جائے اور یہ ایک جگہ پہ نہ ہو, مختلف جگہ پہ آپ ڈیم بنائیں, لوکل لوگوں کی ضروریات کے لیے بنے. میں ایک دو چیزیں شیئر کروں گا. تقریباً 2 سال پہلے سندھ میں جو صدرن پارٹ ہے سندھ کا, وہاں پہ نگر پارکر اور اس سارے علاقے میں سندھ گورنمنٹ نے سمال ڈیمز بنائے اور وہ سمال ڈیمز 5,000 10,000 20,000 کی آبادی کو پینے کا پانی بھی دے رہے ہیں اور ان کی لوکل جو ضروریات ہیں جس میں کھیتی باڑی کر لیں کچھ کر لیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں. مثلا یہ گرین ریولیوشن ہم لا سکتے ہیں. بڑے ڈیمز کے اوپر جب تک ہماری اگر کوئی کنسنسس نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم ہم یہ کر کے لوکل طور پہ فلڈ میٹیگیشن کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کے ذریعے ہم فلڈ ایریگیشن بھی کریں گے اور لوکل لیول کے اوپر پانی کی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں. واٹر لیول بھی بہتر ہو جائے گا. آپ کو پتا کہ یہ نریندر مودی صاحب ہیں گجرات میں جنہوں نے کمال کیا تھا جب یہ چیف منسٹر تھے, تو اس میں 1.5 لاکھ کے قریب انہوں نے چھوٹے ڈیمز بھی بنائے تھے, چھوٹی جھیلیں بنائی, چھوٹے ڈیمز بنائے, جس سے وہاں پہ کلٹیویشن میں اضافہ ہو گیا, لوگوں کی زندگی میں بڑا فرق پڑا, پانی کا ایشو ختم ہو گیا. تو یہ اگر اس قسم کا یہ کام کیا جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی بہت فائدے ہو سکتے ہیں. بلور صاحب, جب بھی واٹر ریزروائرز کی بات کی جاتی ہے تو کالا باغ ڈیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں کالا باغ ڈیم بن جائے, اسے آپ کا صوبہ بھی بچ سکتا ہے, پورا پاکستان بچ سکتا ہے. کالا باغ ڈیم بنے گا جی تو وہ دریائے سندھ پر بنے گا, چناب سے نہیں بنے گا. ایک
دوسرا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دریائے سندھ سے پنجاب کتنا پانی اب لے رہا ہے اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے، معلومات ہیں کتنا لے رہا ہے جی احمد کمال صاحب؟ نہیں ان کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب بیراج بنایا گیا کالا باغ کے اوپر، یہاں سے 12,000 کیوسک پانی پنجاب لے رہے ہیں. 21,000 کیوسک پانی پنجاب لے رہا ہے تونسا بیراج پر، اس پر چشمہ بیراج پر، اور 12,000 کیوسک پانی پنجاب دریائے سندھ سے لے رہا ہے وہ اس سے تونسا بیراج پر. تو 12 اور 12 24 اور 21 45,000 کیوسک پانی آلریڈی پنجاب اس دریا سے لے رہا ہے، جو کہ سندھی اس پر مرتے ہیں. سندھ والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. اب آپ اگر کالا باغ ڈیم اس لیے بناتے ہیں کہ اس سے پانی کاٹیں گے تو سندھ والے کہتے ہیں ہم خشک سوکھے کے مریں گے. پھر ایک دوسری بات آپ کہوں کہ یہ جو اٹک ہے قریب اب تو ڈوب کے بھی مرتے ہیں. 21,000 کیوسک پانی ہم روزانہ ڈال رہے ہیں اس میں اوسطاً دریائے سندھ میں، لیکن ہمارا پچھلے 60 سال سے یہی ہے ڈیمانڈ کہ ہمیں اس کا آدھا پانی 10 سال سے 62 کی جگہ آپ دیش میں خان میں دے دیا جائے تو اس سے ہماری وہاں پر تقریباً 11 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی. پنجاب 45,000 کیوسک لے، ہمیں 10,000 کیوسک وہ نہیں ہوتا. جب ہم پنجاب جو ہے تو دریائے سندھ سے پانی پہلے لیتا ہے اور پھر جاتا ہے پنجاب میں جا کے ڈالتا ہے اپنا پانی. میں پہلے ڈالتا ہوں مجھے اپنا پانی نا. یہ تو بہت سی ہماری آپ اس طرح کریں سر کالا باغ کو خیبر پختونخوا میں شامل کر لیں، ڈیم کو خیبر پختونخوا کی پراپرٹی سمجھ لیں. میں سمجھ لیں، پھر بھی میرا خیال ہے اگر یہ اجازت دے دی جائے تو فائدہ بہت ہے، پورے ملک کے لیے فائدہ ہے. ہمیں ایک وقت یہ بھی آفر ہوئی تھی. میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اس میں ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم اس سے ڈوبتے ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی بھی جو پانی آیا شراب آیا نا تو یہ دریائے سندھ جو ہے آپ نے کبھی دیکھا تو یہ جو بڑے نیچے بہتا ہے، اور یہ ہمارا جو نوشہرے والا دریا ہے نا سب دریاؤں کو لے کے آتا ہے تو یہ نیچے اس میں گرتا ہے. اب جب آپ اس کو کالا باغ ڈیم میں تو یہ سطح یہاں جائے گی، جب آئے گی تو میرا پانی کہاں جائے گا. اور جب تھوڑا سا بھی سیلاب آئے گا تو ہمارا یہ جو ہمارے 5 ڈسٹرکٹ ڈیزائن میں کم سر ٹیکنالوجی میں بہت بڑی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. بلور صاحب کرنے کے نئے آپ انجینئرس کو بلوائیں، وہ نئے سولوشنز دیں گے آپ کو. میں کہتا ہوں نا جی، ایک انجینئر بیچارے کا کیا ہے، انہیں تو اس کو تو پیسے ملنے، اس نے کہنا بنا دو. ہمارا ایک انجینئر وہ روزانہ کہتا ہے بنا دو، شمس الملک جو ہے. اب ہمارے یہ اگر ڈیم بنے گا تو ہمارا پشاور ڈسٹرکٹ، صدر ڈسٹرکٹ، نوشہرہ، سوابی اور مردان یہ تینوں کل نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک بڑی جھیل ہوگی جس میں پنجاب کے دوست آ کر وہاں مچھلی اور مرغابی کا شکار کھیلیں گے. مشاہ صاحب یہ کالا باغ کیونکہ متنازع ہو چکا ہے اب تک، لیکن اگر آپ ایکسپرٹس کو بلوائیں اور وہ اگر گارنٹی کر دیں کہ ان میں سے کسی شہر کو نقصان نہیں ہوگا اور اگر نقصان ہوا تو وفاق اس کا ذمہ دار ہوگا، تو میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس میں ہم کوئی گارنٹی کیا کریں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے چیز پڑی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حال ہے. وہ گارنٹی کیا کرے گا؟ اٹھا کے سر پہ لے جائے گا. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ہے تو ٹیکنیکلٹیز اس میں نے اتفاق سے اس پہ جو رپورٹیں دی تھی نا، ایک سوئس سے تھا اس کا ایک ایکسپرٹ، برطانیہ کا تھا، چائنیز کا تھا، وہ ساری میں نے پڑھی نہیں. انہوں نے کیا لکھا تھا، وہ جو بھی لکھا تھا وہ یہ مانیں گے نہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر واقعی اس کا کوئی ریزولوشن کرنا تو اس کا ایک طریقہ بہرحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا خالی کہتے ہیں، اس میں یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. پختونخوا اور سندھ جو ہے، یہاں کے لوگ انٹرنیشنل کمپنی کوئی تو ہوگی نا، سروے کروا لیں، ان سے ایک سروے کرا لیں. اگر وہ ان کی بات سے کوئی انڈوس کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اگر ایک بات جھگڑے پہ ہے تو اس میں بار بار جھگڑے کی ضرورت کیا ہے؟ پنجاب کو بھی تھوڑا سا اس میں بلور صاحب بڑے جھگڑے تھے جو ہم نے ختم کیے. ویسے پارلیمنٹ کبھی اکٹھی نہیں ہوتی تھی، آج کٹھی بیٹھی. 45,000 کیوسک پانی پنجاب ہے اور اس مزید لینے کی کوشش نہ کریں، اپنے دریاؤں کو ٹھیک کر لیں. جی مشاہ صاحب. بس اب حاجی صاحب کے سامنے میں حاجی صاحب کا نقطہ لے کے چلتے ہیں نا سر. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ دریائے سندھ پہ نہیں بن سکتا، چناب کو تو ٹھیک کر لیں، راوی کو تو ٹھیک کر لیں، ستلج کو تو ٹھیک کر لیں. بہاڑی میں آج 10 بچے مر گئے وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے. ان چیزوں کی طرف تو دیکھیں آپ. یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن میں اس پہ میری وہی رائے ہے کہ ایک بہت بڑی کوئی 2-3 کمپنی ہے، اس کو مطلب کہ آپ شارٹ لسٹ کریں جس پہ ان کا اتفاق ہو، اسپیشلی سندھ اور پختونخوا کا، کہ یہ کہیں کہ جی ان سے کرا لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیں. ابھی کچھ آوازیں تو اٹھتی ہیں نا،
ہم نہیں کہہ رہے, میں پارٹی کی طرف سے ہماری یہی رائے ہے. ایسے وہ چھوڑیں, اس کو رہنے دیں. سردست آپ اس طرح کریں کہ جس طرح احمد کمال صاحب نے کہا ہے اور سعد بلور صاحب کہہ رہے ہیں, چھوٹے ریزروائرز تو بنوائیں جہاں بنا سکتے ہیں. پنجاب میں ہر سال لوگ مرتے ہیں, داسو کے لیے, مطلب کہ داسو کے ایک جو ہے یہ درست کہہ رہے ہیں کہ داسو کی وجہ سے کافی, یعنی کہ آپ پھر ریاست کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں توجہ دیں آپ, چناب میں وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں نا بھائی. داسو والا کام جو ہے نا بڑا کام ہے, وہ بھی اس کا پہلی دفعہ قرضہ منظور ہوا ہے. اس سے پہلے تو باتیں ہی تھی نا, وہاں پہ لوگوں کی زمینوں کے پیسے دے دیے. پہلے تو تختیاں لوگ لگاتے تھے, عملی کام تو ہم ہی نے اسی سوا سال. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خواصہ تو آپ نے یہ ساری گفتگو, بڑی ایک دلچسپ قوم ہے کہ بارش نہ ہو تو ہم خشکی کی وجہ سے مرتے ہیں, اور بارش ہو جائے تو ہم پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. نہ ہم خشکی میں زندہ رہ سکتے ہیں, نہ ہم بارش میں زندہ رہ سکتے ہیں. ہم کیسی قوم ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہرگز ان کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.